میرے دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو درود شریف کے فوائد کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مجلس فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، اور جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو حمد و ثنا اور درود کے بغیر ہی یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب وہ دعا کر چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ جب تم نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی صورت پر حمد و ثنا بیان کرو جو اس کی شان کے لائق ہو، اور مجھ پر درود بھیجو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کرنی ہو کرو۔ اس حدیث کے راوی حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ ہدایت دے چکے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ کر نماز پڑھنے لگا، اور اس نے اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے نمازی، اب دعا کرو، تمہاری تمام دعائیں قبول ہوگی۔ غرض دعا سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، اس پر سلامتی کی دعائیں کیا کرو۔ تو جب جو شخص اس طرح کی دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقوف ہے کہ جب تک دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ آسمان پر نہیں پہنچتی بلکہ نیچے ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دعا سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جو دعا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے اس دعا کو کرنی چاہیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اولاد پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی تھی۔ تو بے انتہا تعریفوں والا اور بزرگ شان والا ہے۔ اے میرے اللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بے پناہ برکات نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اولاد پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی تھی۔ تو بے پناہ تعریف والا اور بزرگ شان والا ہے۔ اس ترجمے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی درود پڑھیں تو بہت درد دل کے ساتھ دعا کیا کریں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ میں درود پڑھتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی دفعہ پڑھوں۔ تو اس بزرگ نے کہا، جتنی زیادہ دفعہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا جائے گا، اتنی ہی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ اس شخص نے پھر زور لگایا کہ کم از کم آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کم از کم مجھے دن میں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ تو بزرگ نے کہا، جتنی زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ مجھے اس کی تعداد بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 300 دفعہ روزانہ درود پڑھا کرو، اس کے اثرات تم پر بہت جلد نمایاں ہو جائیں گے۔ وہ شخص دوبارہ اس بزرگ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے بزرگ، میں نے 300 دفعہ درود پڑھتا رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی مجھ پر ایسا اثر نہیں ہوا جس سے میں کہوں کہ میرے گھر میں برکت آئی ہو، یا میرے گھر میں رزق کی برکت ہو، یا میرے گھر میں اور مسائل دور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دعا
یعنی درود کس طرح پڑھتے تھے؟ اس نے کہا جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے کہا کیا تیری آنکھ میں آنسو آئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی درد فیل ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں درد نہ رکھو گے، جس طرح تم اپنی تکلیف کے لیے خدا کے حضور ہوتے ہو، اسی طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا کے حضور ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت کے ساتھ جب تم درود پڑھو گے تو وہ درود خدا تعالیٰ تم پر بھیجے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا جو بھی شخص ہوگا خدا تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر وہی درود اس شخص کے لیے بھیجے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو دیکھیں کیسے خدا تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس رنگ میں دعا کرتے ہیں اور درد دل کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے جب دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو غیر معمولی طور پر قبول فرماتا ہے۔ دوستو، یہ باتیں، یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بے انتہا مرتبہ یہ تجربہ کیا، اور جب میں کسی مشکل اور تکلیف میں پڑا ہوں تو میں نے اپنی اس تکلیف کو یاد کر کے دعا نہیں کی، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ اور خوب غور و غوض کے ساتھ ان کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے ان پر درود بھیجا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہمیشہ یہ نکلا ہے کہ میری دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے، میرے تمام مسائل جس قدر بڑے مسائل ہیں وہ خدا۔ دوستو، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا، اور درود شریف کے پڑھنے کے نتیجے میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور کون کون سے مشکلات اور کون کون سے بیماریاں اور کون کون سے تکالیف ہیں جس میں درود پڑھنے کی وجہ سے یہ دور ہوتی ہوں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کرے ہم سب کی دعائیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں جو ہم کرتے ہوں وہ قبول ہوں، اور آپ کے گھر والوں، آپ کے دوستوں، آپ